بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسے ماہواری، حمل، زچگی کا درد سزا کے طور پر دی گئی۔ آخر عورتوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز ہے جو آپ کے ساتھ آج کے واقعہ میں شیئر کریں گے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے اٹھے تو سامنے حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو مجھ سے مشابہت رکھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور یہ بات سمجھائی کہ یہ آپ ہی کی طرح ہے جس کو میں نے آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آپ کی دوست بھی ہے اور آپ کی ہمدرد بھی اور بیوی بھی۔ اب تم جنت میں سے جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے اس پھل کے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ شیطان جو اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا، اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کہیں یہ سچ تو نہیں کہہ رہا۔ پھر شیطان کی مسلسل اور لگاتار کوششیں اور سازشیں رنگ لائی اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس پھل کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے قطعی طور پر راضی نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام نے مسلسل اصرار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو شراب پلائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پر شراب کا نشہ ہو گیا تو وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہیں تھا کہ ان کی 70 گاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپنے لگے۔ نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خدا مندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، اے رب العالمین، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے،
جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصر سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور گندم کے 7 دانے ساتھ بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے پھر بھی اسے کھا لیا تھا۔ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر ان کی فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی، پھر اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت مشقت کے بعد اسے کھایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالفت اور منع کرنے کے بعد بھی وہ پھل کھایا جس کو کھانے کے بعد ان کو جنت سے باہر نکالا گیا، تو اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ اسے سب پتا تھا کہ کس نے پھل کھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا تھا۔ اسی لیے مستحق سزا کے علاوہ حضرت حوا علیہ السلام کو اور اس کے بعد قیامت تک پیدا ہونے والی دوسری تمام عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری، حمل، زچگی کا درد دی گئی۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پہلی بار اس دنیا میں ایک دوسرے سے مباشرت کی اور حضرت حوا علیہ السلام کو ماہواری ہوئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور آب زمزم جاری ہوا اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا۔ ویڈیو سے آپ کو انفارمیشن ملی ہو، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر دیجئے، لہٰذا خود بھی علم سیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کو بھی ثواب مل سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔